فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 123، 24 ستمبر 2021۔ سوال: جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ کیا یہ بدعت ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جمعہ کے دن کی بہت اہمیت و فضیلت ہے۔ اسے سید الایام اور یوم العید قرار دیا گیا ہے۔ علماء نے اس کی اہمیت و فضیلت اور احکام سے متعلق کتب حدیث و فقہ میں باقاعدہ ابواب بھی قائم کیے ہیں اور مستقل کتب بھی تصنیف فرمائی ہیں، لیکن مسئلہ ہذا سے متعلق جواز و عدم جواز، سنت و بدعت کی بحث یا کسی کا کسی کو دعا دینا، ایسی کوئی چیز ہمارے علم کے مطابق وہاں موجود نہیں ہے۔ البتہ عصر حاضر میں کچھ عرصہ سے لوگوں کے درمیان یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس پر علماء کی آراء بھی سامنے آئی ہیں۔ بعض لوگ اس دن کی مبارکباد دیتے ہیں اور بعض علماء اس سے منع کرتے ہیں۔ قائلین کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ پہلے زمانے میں اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن ہم کسی بھی نعمت پر برکت کی دعا دے سکتے ہیں۔ جیسے شادی مبارک، کوئی حافظ بن جائے، عالم بن جائے تو لوگ مبارکباد دے دیتے ہیں۔ بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں مبارک ہو۔ اسی طرح نوکری ملنے پر، حج و عمرہ کرنے پر اور دیگر بے شمار نعمتوں پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نعمت پر مبارکباد دی جا سکتی ہے، بلکہ ان میں سے کئی ایک مواقع پر مبارکباد اور دعا دینا سنت سے ثابت ہے۔ لہذا کیونکہ جمعہ بھی ایک نعمت ہے تو جمعہ مبارک کہنا بھی جائز ہے۔ مانعین کا موقف ہے کہ جمعے کی اہمیت و فضیلت شروع سے ہی موجود ہے، لیکن عہد نبوی اور قرون صحابہ و تابعین میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، لہذا ہمیں بھی اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر ہفتے بعد جمعہ مبارک کہنا جائز ہے تو کیا روزانہ 5 نمازوں پر بھی یہی رویہ جائز ہوگا؟ فجر مبارک، ظہر مبارک وغیرہ۔ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ قائلین نے جن چیزوں کا ذکر کر کے مبارکباد کا استدلال کیا ہے، ان میں اور اس صورت میں فرق ہے۔ بیان کردہ مثالوں میں ایسی نعمتوں کا ذکر ہے جو تواتر سے ملنے والی نہیں ہے، جبکہ جمعہ تو بار بار اور تواتر سے آتا ہے، لہذا یہ استدلال محل نظر ہے۔ ہاں البتہ یہ بات درست ہے کہ اگر کبھی کبھار کوئی کہہ لے، جیسے ہم کسی بھی اچھے کام پر کسی کو مبارکباد یا دعا دیتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں، لیکن اسے سنت سمجھنا یا ہمیشہ کا طریقہ اور عادت ہی بنا لینا، اس کے لیے واقعتاً دلیل کی ضرورت ہے۔ اسی سے ملتے جلتے مسائل سے متعلق اہل علم کی کچھ آراء ملتی ہیں جنہیں ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک مسئلے سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: لا اعرفہ ولا انکرہ، نہ میں اسے جانتا ہوں اور نہ اس کا انکار کرتا ہوں۔ علماء نے اس قول کی تشریح یہ کی ہے: ای لا یعرفہ سنتا ولا ینکرہ علی من یقولہ لأنہ قول حسن لأنہ دعاء، یعنی اسے مسنون بھی نہیں سمجھتے لیکن کہنے والے کو منع بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک اچھی بات اور ایک دعائیہ جملہ ہے۔ اسی قسم کی بات حافظ مقدسی سے بھی منقول ہے: ان الناس لم یزالوا مختلفین فیہ والذی اراہ انہ مباح لیس بسنت ولا بدعہ۔ ایسے معاملات میں ہمیشہ سے اختلاف رائے رہا ہے، میرے خیال میں یہ جائز ہے، نہ کہ سنت اور بدعت۔ اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اوپر ذکر کردہ دونوں آراء کے قائلین کی تحریروں کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ دونوں میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مانعین نے بھی التزام، ہمیشگی اور دوام کا انکار کیا ہے، جبکہ مجوزین بھی اسی صورت میں جواز کے قائل ہیں جب اسے مسنون و مستحب نہ سمجھا جائے اور عادت نہ بنا لیا جائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں جمعہ کی اہمیت و فضیلت پر بہت شاندار گفتگو فرمائی اور جمعوں کے دن کے 33 خصائص اور اعمال ذکر کیے ہیں۔ آخر میں عہد نبوی کے خطبات جمعہ کا خوب نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح اس دن صحابہ کرام کے سینے نور ایمان و ایقان سے منور ہوتے تھے، اعمال صالحہ کے جذبات سے موجزن ہوتے تھے اور سب اللہ کے محب اور محبوب بن کر نکلتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں: ثم طال العہد وخفی نور النبوہ وصارت الشرائع والاوامر رسوما تقام من غیر مراعات حقائقها ومقاصدها فاعطوها صورها وزینوها بما زینوها به فجعلوا الرسوم والاوضاع سننا لا ينبغي الاخلال بها واخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الاخلال بها۔
پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ علم نبوت کی ضیاء پاشیوں سے محروم ہونے کے سبب شریعت اور اس کے احکام کو اصل مقاصد سے ہٹ کر محض حرکات و سکنات سمجھ لیا گیا، بلکہ رسم و رواج نے سنتوں کا درجہ حاصل کر لیا، جبکہ اصل مقاصد نظر انداز ہونا شروع ہو گئے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات جس بھی پس منظر میں کہی ہو، لیکن یہ ہمارے حالات پر صادق آتی ہے۔ جن امور کی وجہ سے جمعے کے دن کی اہمیت و فضیلت اور برکت ہے، ان میں ہماری کوتاہی دن بدن بڑھ رہی ہے، جبکہ زبانی کلامی چیزوں پر توجہ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔